پاکستان کا افغانستان کو دو ٹوک پیغام، پنو حملے کے ذمہ داروں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق بنو میں پولیس چوکی پر ہونے والے حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں موجود دہشت گردوں نے کی۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ 9 مئی کو بنو میں دہشت گرد حملوں کے دوران 15 پولیس اہلکار شہید اور 4 افراد زخمی ہوئے تھے۔ تحقیقات، شواہد اور تکنیکی انٹیلیجنس سے ثابت ہوا کہ حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں موجود دہشت گردوں نے کی۔ دفتر خارجہ کے مطابق بنو حملے پر افغان ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاجی مراسلات تھمایا گیا۔ پاکستان نے واضح کیا کہ اس بزدلانہ حملے کے ذمہ داروں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ اس پر اتنا کام ہوا کہ پتہ چلا کہ یہ جو ہیں یہ وہاں پر انفورس ڈسپیئر نہیں ہے، بلکہ یہ ٹیررسٹ کیمپ میں اپنے خود کش کی ٹریننگ اور باقی ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور جب ان کی گرفتاری ہوئی تو جو چیزیں باہر آئیں تو ویری انفارچونیٹ، بٹ دس از واٹ سوسائٹیز ایلز آر، کہ کس طریقے سے خواتین کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے ہنی ٹریپنگ کے ذریعے، پھر ان کی جس طریقے سے ان کے لیے ایویڈنس کلیکٹ کرتے ہیں اور پھر ان کو ان ایویڈنسز پہ یا ان کلپس پہ یا ان ویڈیوز پہ یا ان کالز پہ ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے ایک بڑی کارروائی کے دوران ایک خاتون خودکش بمبار کو گرفتار کر کے ملک کے دارالحکومت اسلام آباد کو ایک بڑی تباہی سے بچا لیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا انکشاف کوئٹہ میں پریس کانفرنس میں بتایا کہ دہشت گردوں نے اس خاتون کو بلیک میل کر کے خودکش حملے کے لیے تیار کیا تھا اور اس کا نشانہ اسلام آباد تھا۔ سرفراز بگٹی نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا کے ذریعے معلوم ہوا تھا کہ ایک خاتون غائب ہوئے، مگر اب انٹیلیجنس اداروں نے بر وقت کارروائی کر کے اس ہولناک منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ انہوں نے بتایا کہ دہشت گرد تنظیمیں خواتین کو پھنسانے کے لیے ہنی ٹریپ اور بلیک میلنگ جیسے طریقے استعمال کر رہی ہے۔ بولے، میں اس بچی کی کہانی سن کر بہت افسردہ ہوں۔ اسے دھمکی دی گئی تھی کہ اگر اس نے خود کش حملہ نہ کیا تو اس کے والد کو قتل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ دہشت گردوں کی ان کارروائیوں کا بلوچ قوم یا بلوچ روایات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کلعدم BLA سے تعلق رکھنے والی خاتون خودکش حملہ آور نے انکشاف کیا ہے کہ اس کے کزن نے اسے دھمکا کر تنظیم کے لیے کام کرنے پر مجبور کیا۔ خودکش حملے کے لیے اس کی باقاعدہ ذہن سازی کی گئی، جبکہ انکار کی صورت میں اس کے والد کو قتل کرنے کی دھمکیاں بھی دی گئی۔ خاتون نے بتایا کہ اس کے والدین اور منگیتر نے اسے کزن اور شدت پسند عناصر سے دور رہنے کا مشورہ دیا تھا، تاہم دباؤ اور خوف کے باعث وہ تنظیم کے رابطے میں رہی۔ اس نے مزید انکشاف کیا کہ کزن نے اس کی ملاقات دہشت گردوں سے کروائی، جبکہ وہ ان کے لیے موبائل کارڈز فراہم کرتی اور کھانے پکاتی رہی۔ خاتون خودکش حملہ آور کا کہنا تھا کہ پولیس نے حراست میں لینے کے بعد اس کے ساتھ باعزت رویہ اختیار کیا اور محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ اس نے اپنی خواہش ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ تعلیم جاری رکھنا اور زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کام کی امور کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر کہا کہ IT برآمدات میں اضافہ حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ نوجوانوں میں IT کے حوالے سے بے پناہ استعداد موجود ہے۔ وزیر اعظم نے آزاد کشمیر اور GB میں آسان خدمت مراکز پر کام تیز کرنے کی ہدایات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ آسان خدمت مراکز کے حوالے سے صوبوں سے مل کر کام کیا جائے۔ انہوں نے ہدایات کی کہ شعبہ IT میں شہری اور دیہی علاقوں کے درمیان فرق کو کم کیا جائے۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا کہنا ہے کہ ہم نے IPPs کو آئندہ کے لیے دفن کر دیا ہے۔ ہم بجلی کو اتنا سستا کرنے جا رہے ہیں کہ لوگ بیٹری میں محفوظ کریں گے اور رات کو استعمال کریں گے۔ حکومت IPPs کے کاروبار سے نکل ہے۔ ہم مزید 10,000 میگا واٹ کے IPPs لگانے جا رہے تھے، لیکن اب ان کو روک دیا ہے۔ لاہور کے نجی یونیورسٹی میں پاور کانفرنس سے ویڈیو خطاب میں اویس لغاری کا کہنا تھا، صنعت اور زراعت کے لیے بجلی مختلف ہوں گے۔ دن کے وقت B3 اور B4 کے لیے 6 سے 7 روپے سستی بجلی دیں گے۔ میٹروں کی خریداری میں بچت کی گئی ہے۔ اگلے 1-2 سال میں کمپنیاں پرائیویٹ ہو جائیں گی۔ ہم موقع دے رہے ہیں، پرائیویٹ کمپنیاں آئیں اور خود اسمارٹ میٹر لگوائیں۔ قطر سے پاکستان کے لیے تیسرا LNG جہاز ایران کی خصوصی اجازت سے آبنائے ہرمز میں داخل ہو گیا۔ شپنگ ذرائع کے مطابق LNG جہاز آبنائے ہرمز کے جزیرے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ جہاز میں قطر کی بڑی راس لفان ٹرمینل سے LNG بھر گئی ہے۔
پورٹ قاسم ذرائع کے مطابق یہ ایل این جی اینگرو ٹرمینل پر لائی جا رہی ہے۔ ایل این جی کا ایک اور جہاز کراچی پہنچ گیا۔ ایل این جی کا پہلا جہاز پورٹ قاسم پر 30 اپریل کو لنگر انداز ہوا تھا۔ 15 دن کے دوران ایران کی جانب سے پاکستان کے لیے تیسرے ایل این جی جہاز کو گزرنے کی اجازت دی گئی۔ قطر سے ایل این جی جہاز آنے کے بعد پاکستان نے مئی کے لیے اسپاٹ ایل این جی ٹینڈرز منسوخ کر دیے۔ پاکستان ایل این جی لمیٹڈ نے مئی کے لیے 2 ایل این جی کارگوز کے لیے ٹینڈر جاری کیے تھے۔ 12 سے 16 اور 24 سے 28 مئی تک ڈیلیوری کے لیے بولیاں طلب کی گئی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ٹیلی فونک گفتگو میں خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی وزیر خارجہ نے خطے میں پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ علاقائی امن و استحکام اور ایران امریکہ کے درمیان جاری سفارتی رابطوں کے حوالے سے اسلام آباد کی کوششوں کی حمایت کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے بحری سلامتی کے تحفظ کی اہمیت پر غور کیا، جس میں آبنائے ہرمز کی صورتحال شامل تھی، اور اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ علاقائی و عالمی پیش رفت کے حوالے سے قریبی رابطہ برقرار رکھا جائے گا۔ ایران کا جواب قابل قبول نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی جانب سے امریکی تجاویز کے جواب کو مسترد کر دیا۔ ٹروتھ سوشل پر اپنے مختصر پیغام میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے نام نہاد نمائندوں کی جانب سے دیا گیا جواب پڑھا۔ انہوں نے لکھا کہ یہ مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ امریکہ کی جانب سے جنگ کے خاتمے کی پیشکش پر ایران کی جانب سے دیے گئے جواب کی تفصیلات جاری نہیں کی گئی۔ یہ جواب پاکستان کے ذریعے بھیجا گیا تھا، جو اس تنازع میں ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ امریکہ بھی غیر معقول مطالبات کر رہا ہے، جبکہ ایران نے گزشتہ روز پاکستان کے ذریعے ٹرمپ کی تجویز پر جو جواب بھیجا تھا وہ بالکل بھی غیر منصفانہ نہیں تھا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران کا جواب مسترد کیے جانے کے بعد ایک اہم پریس بریفنگ کہا ایران اپنے دفاع سے پیچھے نہیں ہٹے گا اور ضرورت پڑنے پر مقابلہ بھی کرے گا، اور جہاں کہیں بھی سفارتکاری کی گنجائش نظر آئے گی ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اسماعیل بقائی کا کہنا تھا کہ جب بھی ہمیں لڑنے پر مجبور کیا جائے گا ہم لڑیں گے۔ حالیہ واقعات کی وجہ سے علاقے کا امن و استحکام خطرے میں پڑ گیا۔ کہا علاقائی سلامتی کی بحالی کے لیے خطے کے ممالک کے درمیان باہمی اعتماد کو بڑھانا ضروری ہے۔ ایران نے جنگ کے خاتمے کی تجاویز پر امریکہ کو بھجوائے گئے جواب میں یورینیم افزودگی عارضی طور پر روکنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ، اخبار کے مطابق ایران نے امریکہ کا 20 سال تک یورینیم افزودہ نہ کرنے کا مطالبہ مسترد کر دیا، جبکہ ایران نے جنگ بندی اور آبنائے ہرمز مرحلہ وار کھولنے کی تجویز دی۔ ساتھ ہی امریکی پابندیاں اور بحری ناکہ بندی ختم کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ اخبار کے مطابق ایران نے جوہری معاملات پر آئندہ 30 روز میں مذاکرات کی تجویز دی۔ ایرانی سرکاری خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی سرکاری ذرائع نے وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کو گمراہ کن قرار دے دیا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران کے جواب پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے رد عمل کی کوئی اہمیت نہیں۔ ایران میں منصوبے امریکی صدر کو خوش کرنے کے لیے نہیں بنائے جاتے۔ ٹرمپ ایران کے جواب سے خوش نہیں تو یہ ایران کے حق میں بہتر ہے۔ ایرانی سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکی تجاویز ٹرمپ کے حد سے زیادہ مطالبوں کے آگے ہتھیار ڈالنے کے مترادف تھی۔ ایرانی تجاویز میں امریکہ کو جنگی نقصانات کے معاوضے کی ادائیگی اور آبنائے ہرمز پر ایران کی خود مختاری پر زور دیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جنگ کے خاتمے کے لیے ایرانی رد عمل کو ناقابل قبول قرار دینے کے بعد تیل مارکیٹ میں بھونچال، قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں بڑا اضافہ دیکھنے میں آیا، جہاں برطانوی برینڈ کروڈ 3.28% سے بڑھ کر $104.6 فی بیرل پر آ گیا، جبکہ امریکی خام تیل $98.93 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آئندہ بدھ کی شام بیجنگ پہنچیں گے۔ وائٹ ہاؤس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ چین کا شیڈول جاری کر دیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق جمعرات کی صبح استقبالیہ اور شام میں سرکاری ضیافت ہوگی۔ جمعہ کو روانگی سے قبل امریکہ اور چین کے صدور چائے کی نشست پر ملیں گے۔ اعلامیے کے مطابق امریکہ اور چین مشترکہ تجارتی بورڈ اور سرمایہ کاری بورڈ پر کام کریں گے۔ دورے کے دوران بازی، زراعت اور توانائی کے شعبے پر گفتگو ہوگی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی اور چینی صدور کی ملاقات میں ایران اور روس کے لیے چین کی حمایت پر بھی بات ہوگی، جبکہ صدر ٹرمپ چینی صدر کو رواں سال دورہ امریکہ کی دعوت دیں گے۔
वजीर आला मुराद अली शाह ने सिंध असेंबली में पाक फौज को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि भारत को जिस राफेल का गरूर था वो खाक में मिल गया। पाकिस्तान का कुल ऑपरेशन 52 मिनट का था और 4 राफेल समेत दीगर जहाज गिराए। राफेल जहाज बहुत अच्छा है लेकिन चलाने के लिए दिल गुर्दा चाहिए। पाकिस्तान के शाहीनों ने भारत के 8 जहाज गिराए। भारत के 74 या 75 तैयारे हवा में थे, सब टारगेट पर थे। 8 मई को भारत ने ड्रोन भेजे जो कराची तक पहुंचे। भारत के 77 से ज्यादा ड्रोन गिराए गए। मुराद अली शाह ने कहा कि भारत अपना एटमी प्रोग्राम हमसे पहले शुरू कर चुका था। भारत ने 1974 में पहला एटमी धमाका किया, दूसरा 1998 में किया। भारत मुसलसल फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता रहा है। पहलगाम में भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराया, फिर हमारी शहरी आबादी को निशाना बनाया गया जिससे आम शहरी शहीद हुए।